اس کا حال کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں سروائیو کر سکتے ہیں، مگر کوئی امت اپنے نبی سے دوری بنا کر سروائیو نہیں کر سکتی ہے۔ تو سب سے بڑی ابتلا و آزمائش اس امت کی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے، ان کی سیرت سے دور ہے، ان کے اخلاق سے دور ہے، ان کے کردار سے دور ہے، ان کے طریقے سے دور ہے، ان کے منہج سے دور ہے، ان کے اسلوب سے، جبکہ انہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ دوستو، کبھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے زیادہ تر بچے ہیں، اساتذہ کرام ہیں، وہ اپنے کو اسکلوڈ سمجھے اس خطاب سے، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے ملاقات کا ایسا شوق آپ کے دل میں جگہ ہے جیسا شوق آئی فون حاصل کرنے کا آپ کے دل میں ہے؟ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طلب ایسی آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے جیسی مادی چیزوں کی طلب ہمارے دل میں ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کر ہماری آنکھیں بھر آئی ہیں؟ حج کا زمانہ تھا، بہت سارے اہل دل ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، جنید بغدادی پہنچے تو دیکھا کہ وہ بزرگ محبت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کس پر؟ محبت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سب لوگوں کے بعد حضرت جنید کا نمبر آیا، وہ بالکل نوجوان تھے، 22-24 سال کی ان کی عمر تھی، جو عمر آپ لوگوں کی ہے۔ لوگوں نے کہا حاتم ما عندک یا عراقی، اے عراقی تمہارے پاس محبت کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے؟ تم محبت کے بارے میں کیسے بیان کرو گے؟ تم کیسے محبت کو ڈسکرائب کرو گے؟ کیسے محبت کو ڈیفائن کرو گے؟ کیسے محبت کا بیان کرو گے؟ اور اس کے بعد لوگ انتظار کرنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دھیرے دھیرے وہ آنسو چشمہ بن گئے۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب کچھ بولیں گے، اب کچھ بولیں گے، اب کچھ بولیں گے۔ پورا 40 منٹ گزر گیا تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ارے کہا اے عراقی، میں نے کہا ہے کہ تم محبت کا بیان کرو۔ تو حضرت جنید تڑپ کر بولے کیا محبت کا بیان اس سے اچھا ہو سکتا ہے جیسا بیان میں کر رہا ہوں؟ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی یاد میں کبھی آپ کے آنسو بھرائیں۔ عزیزان گرامی، یہی وہ چیز ہے جو ہم سے دور ہو گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ صحابیات تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس قدر خواہش مند ہوتی تھی آپ کے پاس آنے اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے کہ ایسی خواہش مند تھی کہ کئی روایتوں میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو برا بھلا کہتی تھی کہ تمہارے وجہ سے، تمہاری سبب سے، تمہاری وجہ سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کی صحبت سے محروم ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سیرت ابن ہشام میں اور ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ میں بھی ہے کہ جب احد کے جنگ میں یہ افواہ اڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے، تو ایک انصاری عورت اپنے گھر سے نکلی، دوڑتے ہوئے 6-7-8 کلومیٹر احد پہنچی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ اپنے گھر والوں کی لاشیں دیکھنے آئی ہے، چونکہ اس کے بھائی بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، اس کے شوہر بھی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اس کے والد بھی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ کوئی دیکھتا تو کہتا تمہارے شوہر کی لاش وہاں ہے، کوئی کہتا تمہارے بھائی کی لاش وہاں ہے، کوئی کہتا کہ تمہارے والد کی لاش وہاں ہے، مگر وہ عورت ہر بات کو انسنی کہتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے اندر گھستی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ تو اس عورت نے کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ اگر خیریت سے ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، ساری مصیبتیں بے قیمت ہیں، ساری مصیبتیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا ایسا جذبہ ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا ایسا جذبہ ہمارے دلوں میں ہے کہ احد میں صحابہ کرام نے اپنی پیٹھوں کو جو ہے اس پر تیروں کی جالیاں بنا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے؟ عزیزان گرامی، امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئی، جبکہ نبی کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ہم ہمیشہ ان سے قریب رہیں، ان کی ذات سے قریب رہیں، ان کی صفات سے قریب رہیں اور ان کی تعلیمات سے قریب